اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین، یاد رکھیے، ہر امت کے لیے آزمائشیں، پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے ان کے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے۔ اس زمانے کے اندر جو مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے وہ ہے موجودہ نظام تعلیم اور سائنس کی تعلیم، ٹیکنالوجی کی تعلیم۔ یہ بہت بڑا ایک ایسی آزمائش ہے مسلمانوں کے اوپر کہ جس سے اس وقت مسلمان غرق ہو چکے ہیں۔ اس سے نکلنے کی بجائے اس کے اندر ڈوب چکے ہیں، اس کے اندر غم ہو چکے ہیں، یعنی ڈوب چکے ہیں۔ تو سامعین، سائنس کی اگر بات کی جائے، ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، خواہ وہ علم فلکیات ہو، خواہ وہ علم نجوم ہو، خواہ وہ کیفیہ شناسی ہو، خواہ وہ علم سائنس کی کسی بھی شاخ کا علم ہو، بیالوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، کوئی بھی علم ہو جو بھی آج یہود و نصارہ کی طرف سے پڑھایا جا رہا ہے، اس کے سامنے آج لوگوں کی عقلیں ہیچ ہیں۔ حتیٰ کہ آج اس علم نے لوگوں کو ایسا کر دیا کہ اب تو لوگ بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جو جادو کو بھی تسلیم نہیں کرتے، جو کرامات کے بھی منکر ہو گئے۔ آج بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اسی علم کے بل بوتے پر، جن کے جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹری کا علم اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ پیروں فقیروں طبیبوں کی چھٹی ہو چکی ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو سائنسی علم نے اس قدر اپنے آپ کو آگے لے گیا ہے کہ لوگ قرآن و سنت کو بھی بھول چکے ہیں۔ تو یہی آزمائش ہوتی ہے، یہی فتنہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اس آزمائش اور فتنے پر بات کرنے کے بجائے ہم نے آج بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کو علم عطا کیا ہوتا ہے وہ کس قدر مضبوط علم ہوتا ہے، اور ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے۔ یہ جو جتنے فتنے فتائن ہوتے ہیں، سائنس جو ہے وہ تجربات کی جو حامی ہے، یعنی کہ سائنس تجربات کی بنا پر وجود میں آتی ہے، جبکہ نبیوں کا علم تجربات کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سائنس کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کا بھی رد کرتا چلا جاؤں جو کہتے ہیں کہ سائنس قرآن سے نکلی ہے۔ بھائی، اگر آپ سائنس سے واقف نہیں ہے تو ہم سے سن لیجئے، سائنس عقل پر مبنی ہے، قرآن عقل پر مبنی نہیں ہے۔ سائنس تجربات پر مبنی ہے، قرآن تجربات پر مبنی نہیں ہے۔ سائنس منطقی دلائل پر مبنی ہے، قرآن منطقی دلائل سے مبرہ ہے۔ سائنس لوگوں کی ذہنی کاوشیں ہیں، قرآن کسی کی ذہنی کاوش نہیں، حتیٰ کہ نبی اور رسول کی بھی ذہنی کاوش نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتے کی بھی ذہنی کاوش نہیں ہے۔ سائنس کسبی علم ہے، قرآن کسبی علم نہیں ہے۔ سائنس دوسروں کے بل بوتے پر حاصل کیا جانے والا علم ہے، قرآن صرف اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سائنس اور قرآن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن سے سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں سائنس قرآن میں بھی ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس قرآن میں بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تجربات جو ہم کرتے ہیں، ایسے تجربات جو ہے وہ قرآن نے بھی کیے ہیں، اور قرآن تجربات کی بنا پر سامنے آیا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ظنیات کی بنا پر سامنے آیا ہے، قرآن کیفیہ شناسی کی بنا پر سامنے آیا ہے، قرآن لوگوں کے ظن کو دیکھ کر سامنے آیا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ لوگوں کے ظن کو پڑھ کر قرآن جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ تو قرآن اللہ کی وحی ہے، یہ لوگوں کے ابھی ظنیات تو دور کی بات ہے، لوگوں کے وہم و گمان میں جو باتیں نہیں ان کو بھی اس نے پہلے سے بیان کر دیا، جو تجربات دنیا میں ابھی نہیں ہوئے ان کو بھی بیان کر دیا، جو ابھی آگے ہونا ہے ان کو بھی بیان کر دیا، اور جن تجربات تک آج تک سائنس کی ٹیکنالوجی نہ پہنچ کر ریسرچ نہ کر سکی، قوم نوح کے عذاب اور قوم صالح کے عذاب، ان کی قوموں کو تباہ و برباد کرنا، وہ سارا کچھ قرآن نے بیان کر دیا۔ زمین کیسے ہے، کیسے نہیں، آسمان کیسے بنائے گی، سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا۔ جہاں تک آپ کی سائنس کی ہوا بھی نہیں جا سکتی، وہ سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا۔ تو پھر آپ کس منہ سے جو ہے وہ سائنس کو قرآن سے نکالتے ہو؟ اور میں ان علماء اور مفتیوں سے بری ہوں اور کروڑ دفعہ بری ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ سائنس جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ انہوں نے در حقیقت یورپ کو خوش کرنا چاہا، انہوں نے کافروں کو خوش کرنا چاہا، اور جو کافروں کو خوش کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا ہوگا۔ تو میں نے آج آپ کو اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے اور مختصر طریقے سے سمجھایا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ مسلم سائنسدان اور کافر سائنسدان، یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ مسلمان تو سائنسدان نہیں ہوتا، یعنی کہ سائنسدان جو تجربات کرتے ہیں، اور سائنس کے اندر ایک اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سائنس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ ہمیشہ عقل کو سامنے رکھتی ہے۔
اگر عقل نقل کے مخالف ہو جائے تو نقل کو چھوڑ دیا جائے گا اور عقل کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ سائنس کا بہت مضبوط اور اہم فارمولہ ہے، سائنس اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر ہم عقلی طور پر کسی چیز کو سائنس درست مانتی ہے جبکہ کتابوں کے اندر اس کی نقل کچھ اور لکھی ہے تو سائنس اس کا رد کر دے گی۔ تو ثابت ہوا کہ جو عالم ہے جس کو تم لوگ مسلم سائنس دان کہتے ہو وہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نقل کو قرآن مجید کے اندر بات ہو اور عقل اس کو نہ مان رہی ہو تو وہ اس کو رد نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کے اوپر سائنس کا اطلاع کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ سائنسدان کا مطلب تو یہی ہے کہ فلسفی عقل کے بل بوتے کے اوپر کسی بھی چیز کا حصول، عقلی تجربات پر، ذہنی مشاہدات پر، آنکھوں کے مشاہدات پر کسی چیز کا حصول کرنا۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کے اوپر سائنس کا اطلاع کیوں کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو حیرانی اور پریشانی ہے ان مولویوں اور مفتیوں پر جن لوگوں نے سائنس کا اطلاق اس کے اوپر کر دیا اور سائنس کرتے ہوئے ہر طرف چل نکلے۔ میں نے قرآن مجید کے اندر سے ایک آیت آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، میں نے در حقیقت اس پر بات کرنی ہے تو چلتے چلتے سائنس کی بات بھی اس کے اندر آ گئی، تو سوچا اس کے اندر سائنسدانوں کا بھی رغرا نکالتے ہی جائیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ جس طرح علم نجوم قرآن سے نہیں نکلا، یعنی کہ جس طرح کیفیہ شناسی قرآن میں نہیں ہے، جس طرح کاہن کا علم، کہانت لگانا اور اس طرح کی پیشن گوئیاں کرنا جن کے اندر کذب اور صدق دونوں موجود ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن صرف صدق پر جو مبنی ہے، کذب پر نہیں ہے۔ قرآن صدق پر محمول ہے، کذب پر نہیں ہے۔ تو کذب اور صدق جو ہے یہ سائنس کا وتیرہ ہے، یعنی کہ جھوٹ اور سچ، یہ دونوں چیزیں سائنس کے اندر تو ہیں، قرآن ان سے پاک ہے۔ تو اتنی میں نے وضاحت کر دی ہے، پھر بھی اگر کسی کے اندر کچھ دم خم اور پانی ہو تو وہ میری باتوں کا جواب دے کر میرے سامنے آ سکتا ہے، اس کے لیے میرا میز اور میرا میدان کھلا ہے، انشاءاللہ تعالی بندہ نشیز بات کرنے کو تیار ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ موجودہ تعلیم سکول کالج کی ہو، سائنس کی، سکول کالج کے اندر زیادہ تعلیم سائنس کی ہی ہے، اور کیا ہے، لوگ آج کل سائنس کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انگریزی سیکھتا ہے تو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ بھئی یورپ نے ترقی کر لی، مشینری تیار کر لی، اور مشینری سائنس کے بل بوتے پر ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسلام پہنچانے کے لیے انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ سائنس سیکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ایک ایسا فتنہ ہے آج کے دور کے اندر کہ جس نے بڑی بڑی عقلوں کو محو کر دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے نیچے دبوچ لیا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج کے دور کے اندر ڈاکٹری کے سامنے، ڈاکٹری علم بھی ایک سائنسی علم جس طرح کہا جاتا ہے، اس کے سامنے، ڈاکٹری مشینری کے سامنے آج طبیب جو ہیں وہ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ آج کے مستریوں کی بات کریں تو جس طرح کی آج مشینری تیار ہو رہی ہے، مشینری کے سامنے جو پہلے کے مستری تھے وہ بالکل خالی ہاتھ ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح ہر پیشے میں یہ بات آ چکی ہے کہ جتنی بھی سائنسیں ظاہر ہے یہ سائنس کی وجہ، جتنی بھی مشینیں ہیں ساری سائنس کی وجہ سے ہیں۔ تو جب یہ سائنس کی وجہ سے ہے تو سائنس نے آج انسان کے ذہن، دل، دماغ کے اوپر اپنا قابو ڈال لیا، اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور اس فتنے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آیا لوگ جو ہیں وہ قرآن کی طرف آتے ہیں یا وہ فتنے کے ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ فتنے کے اندر پڑ جاتے ہیں تو قرآن کو چھوڑ دیں یا قرآن کے اندر فتنے کی ملاوٹ کریں، جس وقت آج لوگوں نے کی کہ سائنس اور قرآن کو ملا دیا، تو بس اس وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ قرآن سے ہمیں یہی ثابت ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن سے بھی کچھ سائنسدانوں کا تعارف پیش کریں گے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی کچھ سائنسدانوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اقوام کو راہ راستے سے ہٹایا تھا۔ آئیے سنیے، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو ان سے کہا گیا کہ ہماری یہ کچھ تعبیریں ہیں، دو بندوں نے کہا کہ یہ ہماری کچھ خوابیں ہیں، ان کی تعبیریں بیان فرما دیں، ہم آپ کو بڑا نیک اور صالح دیکھتے ہیں۔ تو میں اس پر مختصر بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کا علم کس قدر علم ہوتا ہے کہ نبی کا علم کوئی سائنسی علم نہیں ہوتا، نبی کا علم ٹیکنالوجی علم نہیں ہوتا، وحی الہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام، تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آنے پائے گا، ترزقانہ، تم کھاتے ہو جو تمہیں کھانے کو دیا جاتا ہے، وہ کھانا تمہارے پاس نہیں آنے پائے گا، الا نبأتکما، میں تمہیں بتا دوں گا، میں تمہیں خبر دے دوں گا، میں تمہیں آگاہ کر دوں گا بتأویلہ، اس خواب کی تعویل کی، یعنی کہ جو تمہارے ساتھ حقیقت میں ہونا ہے وہ میں تمہیں منوان اسی طرح بتا دوں گا۔
ابھی ہوا نہیں، ابھی ہونا ہے۔ دیکھیے ایک بندہ ہے، خواب وہ ان کا خواب انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا یا ان کو آیا، یہ مسئلہ علیحدہ ہے، اس پر قرآن نے روشنی نہیں ڈالی کہ انہوں نے جھوٹا بیان کیا یا سچا بیان کیا۔ بہرحال انہوں نے خواب بیان کیا، تو جب انہوں نے خواب بیان کیا تو اس کے اوپر نبی نے اپنے علم کا اظہار فرمایا، اور نبی جس وقت جو بات کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، اور نبی کے علم کی پہنچ کس قدر طاقت، کس قدر عروج میں ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو کیا ولی نہیں کر سکتے، اولیاء کیا قطب نہیں کر سکتے، ابدال نہیں کر سکتے، غوث نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تم دونوں کو دیا جائے، تمہارے پاس آئے، میں تمہاری طویل بیان کر دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ سارا کچھ میرے پالنے والے نے مجھے سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو تمہاری دونوں کی باتیں، تم دونوں کو جو باتیں آپ بتائی جانی ہے، یہ میرے پالنے والے نے مجھے سکھائی ہیں، یعنی کہ یہ کوئی سائنسی اور تجرباتی علم نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر میں نے یا کوئی بھی بندہ خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، یا تو وہ کتابوں سے دیکھ کر بیان کرتا ہے، یا کتابوں کے اندر کچھ قوانین لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر قوانین کیا لکھے ہیں؟ وہ تجربات کی بنا پر خوابوں کی طویلیں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ یہاں پر جو تعویل بیان کی گئی یہ تجربے کی بنا پر نہیں کی گئی، یہ وحی الہی کی طرف کی گئی، کی بنا پر کی گئی، جس طرح کہ مما علمنی ربی سے ظاہر ہوا۔ فرمایا مجھے میرے رب نے علم عطا فرمایا ہے، اور یہ تجربات کی بنا پر نہیں تھا، کیونکہ حضرت یوسف نے کہاں سے تجربات سیکھے؟ ساری زندگی بیچارے کہاں پر رہے، کہاں انہوں نے زندگی گزاری، تو تجربات انہوں نے کہاں کرنے تھے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے علم تھا، یہ سائنسی علم جو ہے اس کی کاٹ ہے۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایسی قوم کو نہیں مانتا، میں ایسی قوم کو چھوڑ دیتا ہوں، میں ایسی قوم کا باغی ہوں، جو قومیں میں ایسی قوم سے بے نیاز ہوں، جو قومیں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ آخرت کے دن کو یاد نہیں رکھتی، ہم کافرون، وہ کافر ہیں۔ تو اس وقت بھی تو آج کل لوگ صرف نام کی حد تک ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، حقیقتاً تو انکار ہی ہے ان کا، کیونکہ جس وقت ان کے دل دماغ کے اندر سائنس چڑھ نکلی ہے، تو سائنس جو ہے وہ عقلی اعتبار سے تو قیامت کی منکر ہے، سکول کی تعلیم عقلی اعتبار سے قیامت کی منکر ہے، آخرت کی منکر ہے۔ اللہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا، اور نہ ہی وہ آ سکتا ہے، تو اسی طرح سائنس تو اس کی بھی منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو بھی عقل میں نہیں آتا، تو سائنس اس کی بھی منکر ہوئی۔ تو آج کے دور کے اندر سائنس جو ہے وہ جادو کی، کرامات کی، سب کی منکر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا، میں نے اسے آگے نہیں چلنا، بس یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اور میں نے صرف یہ آیت اس لیے کھولی تاکہ یہ پتہ چلے آپ کو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ خواب پوری ہوئی تھی۔ ایک کے بارے میں یوسف علیہ السلام، ایک تعویلیں پوری ہو چکی تھی، ایک کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے فرما دیا تھا، کیا فرمایا کہ تم جو ہے وہ خمر نچوڑو گے، اور دوسرے کو فرمایا کہ جو ہے تم سولی دیے جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور تمہارے پرندے جو ہیں وہ اسی طرح کھائیں گے جو تم نے دیکھا۔ تو وہ ثابت ہوا، وہ اسی طرح ہوا جس طرح کہ آگے چل کر قرآن مجید کی منوان آیت آ رہی ہیں، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہ اس سے آگے وہ چیز آ رہی ہے، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، جس طرح یہ ہے وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر سے پرندے کھائیں گے تو اس کو سولی دیا جائے گا۔ اور پہلے کے بارے میں آیا ہے اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے بادشاہ کے لیے خمر نچوڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو باتیں تھیں، ان کو وضاحتاً کسی نے پڑھنا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی کتاب کے ان رموز سے آگاہ فرمائے جن کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے تھا، اور اللہ ہماری ان علوم سے جان چھڑائے جن کی طرف ہم پڑھ چکے ہیں۔